مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، رب کریم نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور میرے دوستو اس دولت پر جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. قرآن پاک اور احادیث پاک کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نعمت پر شکر کرنے کے مواقع اور نعمت پر شکر کرنے کے طریقے سمجھائے اور بتائے جاتے ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت پر آپ لوگ جتنا شکر ادا کرو گے رب کریم آپ کی نعمت کو اتنا بڑھا دے گا. میں پچھلے گزشتہ 5واں ہفتہ ہے، میں ایسے سمجھیں کہ مستقل طور پہ بیمار آپ کے سامنے نہیں آ سکا. آج بھی میری طبیعت شاید 100% اس قابل نہیں تھی کہ میں گفتگو کر پاتا، لیکن میں نے کہا چلو زندگی کا ایک عرصہ ہمارے اس مسجد میں جمعہ کے خطاب کے حوالے سے گزرا ہے تو کچھ ساتھیوں سے حال احوال بھی ہو جائے گا، طبیعت کے حوالے سے بھی، اور اسلامی ترتیب پر کچھ میں باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ تقریباً آج سے کوئی 1 ماہ قبل کی بات ہے. میرے کانوں کا سلسلہ اس کال سننے کی وجہ سے متاثر تھا. میرے دن میں کال کی ریشو اتنی ہے کہ شاید جتنی کال سینٹر والے سنتے ہوں نا، وہاں ایک بندہ اتنی نہیں سنتا، ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے. میں 200 سے 250 کالز ایک دن کی سنتا تھا مسائل کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا مقدر ہوتا ہے بندہ اتنا ہی کام کرتا ہے. تو کان کا معاملہ اتنا خراب ہو کہ جیسے گلٹیز کہتے ہیں نا کہ وہ بن گئیں، اور پھر اس کے بعد اس کا آپریٹ کرانا پڑا. کیا ملتان اور کیا ڈیرہ اسماعیل خان، میں نے ایک اسپتال میں ہائی کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اس کو آپریٹ بھی کرایا ہے، چیک بھی کرایا ہے، اس کی میڈیکیشن بھی ہوئی ہے. تو اس نتیجے پر پوری ہماری میڈیکل بورڈ پہنچی ہے کہ موبائل کو کان کے ساتھ نہ لگائیں اور نہ اسپیکر سے گفتگو سنیں. اس کی ریزز ہوتی ہیں، ویوز ہوتی ہیں جو کان پر ایسے اثر انداز ہوتی ہیں جیسے اثر انداز ہونے کا حق ہے. یا تو بندے کے جسمانی عضو متاثر نہ ہو، اور متاثر ہو تو پھر بندے کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے بھی میں نے کانوں کے آپریشن کرائے تھے اسی وجہ سے، اور پھر مسلسل کال میں سنتا رہا، چلو اسپیکر پہ سنتا رہا، لیکن اب اسپیکر کی بھی گنجائش نہیں بنتی. اس وجہ سے میں نے مستقل طور پہ کال سننا چھوڑی ہے. ہاں جو فون ہے نا، لینڈ لائن ہم جسے کہتے ہیں، اس میں کیبل لگی ہوتی ہے، تار، اس سے ویوز نہیں نکلتے اتنے زیادہ، تو کہتے ہیں اس کا پرابلم نہیں ہے، اس کا ہے. بظاہر پچھلے ماہ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید کان اللہ رب العزت نے لے لی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور صحت عطا فرمائی ہے. تو احتیاط کے پیش نظر میں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مجھے اپنی اسی بیماری پر ایک حدیث پاک ذہن میں تھی، میں نے سوچا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں بھی ذکر کی ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بھی ذکر کی ہے، اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بھی ذکر کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کو نصیحت اور وصیت فرما رہے تھے. ان وصیتوں میں فرمانے لگے 5 باتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، تو میں نے 5 باتیں یاد کر لیں تاکہ امت کو یہ بات پہنچا پاؤں. تو ان 5 باتوں میں میرے آج کا گفتگو کا بڑا حصہ بھی ہے، اور ہر مسلمان کا اس پہ ایک تعلق بھی ہے.
عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحیاتك قبل موتك۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، فائدے کی چیز سمجھو، جتنا حاصل کرنا چاہ سکتے ہو اتنا ہی اس سے حاصل کرو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جوانی میں جو آپ نیکیاں کر سکتے ہیں، اچھائیاں کر سکتے ہیں، بھلائیاں کر سکتے ہیں، وہ آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، تو بڑھاپے میں آپ نہیں کر سکیں گے، تو اپنی جوانی کو کارآمد بناؤ بڑھاپا آنے سے پہلے۔ نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، آزمائش آ گئی، تو بندے نے کیا نیکی کر سکنی ہے، کیا اچھائی کر سکنی ہے، کیا کوئی اچھا کام کر سکنا ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ صحت کو بندہ غنیمت سمجھے، اللہ تعالیٰ کے صحت پہ شکر بھی عطا کرے، بد پرہیزی بھی نہ کرے، بے احتیاطی بھی نہ کرے، اور ایسے معاملات بھی نہ کرے جو بندے کو صحت سے بیماری کی طرف لے جانے میں یقینی ہو۔ تو فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 3، وغناءک قبل فقرک، آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو ثروت دی ہے، آپ کو دولت دی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کرو، یوں نہ ہو کہ آپ ان جگہوں پہ لگاؤ جن جگہوں پہ لگانے سے آپ پر فقر، تنگ دستی مسلط ہو جائے اور آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو، اور پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں کہ میں ان کاموں میں اپنے مال کو لگا بیٹھا جہاں اللہ بھی ناراض، رسول اللہ بھی ناراض، شریعت بھی مجھے حکم نہیں کرتی، دین بھی مجھے حکم نہیں کرتا، عقل بھی مجھے وہاں سے روکتی ہے، میں وہاں لگا بیٹھا، اور آج میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں۔ تو میرے پاس جو مال و دولت ہے مجھے اس پہ شکر کرنا چاہیے اپنے فقیری آنے سے پہلے۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز فرمایا فراغ کا قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے جو آپ کی فرصت کے ایام ہیں اس کو غنیمت سمجھو۔ فرصت کے دن ہیں، آپ مصروف نہیں ہیں، آپ فارغ ہیں اور آپ کو کچھ وقت مل رہا ہے، تو اس کو اللہ کے دین کے مطابق خرچ کرو، اپنے بچوں پر لگاؤ، اپنی فیملی پر لگاؤ، اپنی آل اولاد پر لگاؤ، اپنی تجارت پر لگاؤ، اپنے دین پر لگاؤ، عبادت پر۔ یہ نہ ہو بندہ خواہ سے کسی ایسی جگہ انگیج ہو جائے، مصروف ہو جائے جہاں سے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ہو، تو پھر بندہ کہے گا اے کاش میرے پاس کوئی فراغت کے دن ہوتے، کوئی میرے پاس مشغولیت سے پہلے کے ایام ہوتے تو میں یہ کام کر لیتا، میں یہ کر لیتا۔ فرمایا جو مشغول ہونے سے پہلے آپ کو ایام ملے ہیں نا، تو ان ایام کو، ان دنوں کو، ان اوقات کو غنیمت سمجھو۔ اور 5ویں نمبر کی چیز فرمائی حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو کہ زندگی میں وہ کام کر لو جو آپ موت کے بعد نہیں کر سکتے۔ اللہ کو جو راضی کرنا ہے نا وہ موت تک ہے، موت کے بعد ہم اللہ کو کیا راضی کریں گے؟ جو گناہوں پر توبہ ہے نا وہ موت سے پہلے پہلے تک ہے، کسی کا حق حقدار کو لوٹانا ہے نا وہ مرنے سے پہلے پہلے تک ہے۔ کوئی نیکی کرنی ہے، کوئی عبادت کرنی ہے، کوئی اچھائی کرنی ہے، کوئی ریاضت کرنی ہے، کوئی بھلائی کرنی ہے، تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے تک ہے۔ اور اگر موت چڑھ دوڑی اور موت کے معاملات شروع ہو گئے انسان پر، تو پھر انسان کے بس کی بات نہیں رہتی کہ میں اس کو، موت کو اپنے اوپر سے ہٹا لوں۔ فرمایا جی نہیں، توبہ ہے، کوئی اچھائی ہے تو پہلے کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا جب غرغرہ آ جائے نا، یعنی سکرات الموت شروع ہو جائے، روح کھچنا جسم سے شروع ہو جائے، اس سے پہلے رب نے تمہیں مہلت دی ہے، جو توبہ کرو گے رب قبول فرمائے گا۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث ہے۔ مرنے وقت کلمہ پڑھیں تو وہ کون سا کلمہ ہے؟ کیوں مرتے وقت کلمہ قبول نہیں ہے؟ اس کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ قرآن کریم کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کی صفت بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مؤمن بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ موت کے وقت تو آپ کو فرشتے سب کچھ شیشہ ہو کے آشکارا ہو جائے گا، سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، آخرت میں اپنے حالات دکھ رہے ہوں گے، اپنی قبر کی اطلاع اب تک آ رہی ہوگی۔ رسالت مآب علیہ السلام کی صحیح حدیث صحیح بخاری
جلد اول کتاب الجنائز میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یعنی موت کے بعد میت پر یہ معاملہ کھلتا ہے کہ تیرے لیے قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کانت صالحتاً، اگر یہ نیک ہے، قالت قدمونی، اس کی آوازیں ہوتی ہیں مجھے جلدی لے جاؤ، میرا بہت پرسکون ٹھکانہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر بدکار انسان ہے، قالت یا ویلہا این تذہبون بہا، وہ لوگوں کو لان تان کر رہا ہوتے ہوئے تمہاری بربادی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، میں نے تو وہاں جا کے برباد ہو جانا ہے۔ تو زندگی میں بندے کو وقت موجود ہے، مہلت موجود ہے۔ یقین مانیے شیطان کے پاس 70,000 سے زائد نورانی داؤ ہے۔ بیمار ہو جائے نا تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو کروں گا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد انسان کو شیطان مشغول کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں سے مدد مانگتے تھے۔ رب کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی میں بیٹھتے نا، فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کشتی میں بیٹھتے اور کشتی پانی میں تیرنا شروع کر دی، اور اگر انہیں ہچکولے آتے، انہیں موت کا ڈر آتا، انہیں لگتا کہ ابھی ڈوبوں گا، غرق ہو جاؤں گا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ کہتے اللہ ایک ہی سچا تو خدا ہے اور تو سارے جھوٹ ہے، اللہ میں اخلاص کے ساتھ تمہیں پکارتا ہوں، مجھے یہاں سے نجات دے دے۔ رب کریم کرم فرماتے، رحم فرماتے، فضل فرماتے، اور بندہ فلما نجاہم الی البر، نجات پانی کی تکلیفوں سے پا کر خشکی پہ اتر آتا تو پھر کیا ہوتا؟ اذا ہم یشرکون، پھر وہی بت ان کے خدا بن جاتے اور انہی سے مدد مانگنا شروع کر دیتے۔ یہ شیطان کے 70,000 نورانی داؤ۔ اسی طرح ہم بیماری میں ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ کروں گا، تو بھائی اس کو کر گزریے، پھر جو نیکی کا خیال دل میں آئے پھر اس کو روکے نہیں کبھی۔ ہمارے ایک حلقہ بیت میں مجھے بتاتے ہیں کہ حضرت میرے ساتھ ایک معاملہ ہے، میں نیکی کرنے کی نیت سے، یعنی رات کو تہجد پڑھنے کی نیت سے سوتا ہوں اور پھر میری آنکھ بھی کھلتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت پڑھ لوں، لیکن کہتا ہوں یار تھوڑی سی نیند اور کر لوں، تو جس دن بھی تھوڑی سی نیند اور کر کے سائٹ بدلتا ہوں پھر میری آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے کہا یاد رکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے، جو نیکی کی قوت آتی ہے وہ فرشتے کی طرف سے، اور جو نیکی پر غلبہ حاصل کر کے برائی کی قوت آ رہی ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ اب تو نے جس کے ساتھ جتنی یاری بنانی ہے نا اتنی وہ قوت مضبوط ہونی ہے۔ اگر فرشتے کی بات مانو گے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی نیکی کی قوت کا لیول ہائی ہوتا چلا جائے گا، اور اگر آپ فرشتے کی مخالفت میں شیطان کی بات مانو گے تو آپ کی برائی کی قوت کا لیول ہائی ہوتا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں پھر ہاتھی اور چیونٹی کی کوئی لڑائی ہوا کرتی؟ آپ ایک میں پمپ کر کے اس کو طاقتور بنا دو، اور ایک سے طاقت اور انرجی کھینچ کے اس کو کمزور بنا دو، اور پھر کہو مجھے نیکی کی طاقت مجھ میں نہیں ہوتی، مجھے اچھائی کے معاملات نہیں آتے، تو کیا ہوں گے؟ پھر یہی ہوگا۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں الترغیب و الترہیب سے رکھی ہے، اس حدیث پاک نے پوری زندگی کے تمام اعمال کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا کہ انسان کو زندگی گزارنا کیسے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہمیں دنیا تک بات نہیں سمجھائی، ہمیں ہمارا دین بھی سمجھایا ہے، ہمیں ہماری زندگی بھی سمجھائی، اور یہی احادیث تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو 1-2 روایات میں مزید آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت مزید ہے، جامع ترمذی میں بھی اس کی روایت کے الفاظ موجود ہیں اور باقی کتب میں بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، فرمائے لوگو زندگی تو تم گزار رہے ہو، قیامت میں تمہارے پاؤں یوں گاڑ دیے جائیں گے اور قدم نہیں ہلا پاؤ گے جب تک 4 سوال نہ ہو جائیں اور ان کے جواب تم سے لے نہ لیے جائیں۔ یہ قبر کے سوالات اور ہیں، یہ قیامت کے سوالات ہیں، یہ آخرت کے سوالات ہیں، یہ میدان محشر کے سوالات ہیں، ان کے قبر کے سوالوں سے تعلق نہیں ہے۔ فرمایا 4 سوال۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ہم نے تمہیں عمر دیا ہے، عمر کی عمر عزیز دی ہے،
بتاؤ اس عمر عزیز کو آپ نے کیسے بسر کیا؟ اس عمر عزیز کو جو آپ کو اچھی عمر ملی اور بہتر عمر ملی، بتاؤ اس بہتر عمر کو، ایک پرامن زندگی آپ کو کیسے ملی، اور آپ نے اس پرامن زندگی کا کیا معاملہ کیا، اس کو کیسے چلایا؟ یہ سوال ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ اپنے ان تمام معاملات کو جسٹیفائی وہاں کریں گے، نہیں تو قدم نہیں ہل پائے گا، پھر جو ہوگا سو ہوگا، وہ دیکھا جائے گا وہاں۔ دوسرا سوال، وَأَنْ جَسَدِهِ فِي مَا أَبْلَا، تجھے بہترین صحت مند ہٹا کٹا جسم دیا تھا، بتا اس جسم کو کہاں استعمال کیا؟ خود جان بوجھ کے اس کو بیمار رکھا، روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی، گناہوں میں بھی اور بد پرہیزیوں میں بھی۔ اس کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے جسمانی معاملات کو کہاں تک استعمال کیا، نیکی میں بھی اور گناہ میں بھی۔ نمبر 3، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، تجھے دینی معلومات تھی، دنیاوی معلومات تھی، تیرے پاس علم تھا، بتا اپنے اس علم، اپنے اس نالج پر تو نے کتنا عمل کیا تھا، یہ بتاؤ۔ اور ایک ایک زندگی کے مرحلے کو پیش کیا جائے گا، اور اس پر گرفت بھی ہوگی اور باز پرس بھی ہوگی کہ آپ نے اس پر کیا کیا۔ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور چوتھا سوال، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بتا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں پر خرچ کیا۔ آمد و خرچ، یہ کریڈٹ اور ڈیبیٹڈ پوچھا جائے گا، کہاں سے کریڈٹ ہوا اور کہاں پہ آپ نے خرچ کیا، کہاں سے آپ کے پاس مال آیا، وہ حلال راستہ تھا، حرام تھا، وہ تمہارا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، وہ تم اس اجرت کے مستحق تھے یا نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جہاں آپ نے خرچ کیا، آپ کا خرچ جہاں ہوا ہے، کیا وہ خرچ ٹھیک جگہ ہوا ہے، حقوق کی ادائیگی میں ہوا ہے، اللہ رسول کی رضا پر ہوا ہے، یا اللہ رسول کی مخالفت پہ ہوا ہے؟ غلط جگہ پہ آپ کا مال خرچ ہوا ہے، یاد رکھیں آپ سے آپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگو بادر الاعمال، یہ جو نیکیاں کر رہے ہو نا، اس میں تھوڑی سی سستی ختم کر کے چستی لاؤ۔ کیوں؟ زندگی ایسے ختم ہوگی جیسے رات کا اندھیرا دن کے آنے پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب ختم ہو جائے گا پھر تم سے پوچھا جائے گا کقطع اللیل المظلم، اب رات گئی نا، دن آ گیا، تو آپ کی زندگی بھی گئی، اور اس کے بعد قیامت کا اور آخرت کا اور قبر کا معاملہ شروع ہو گیا، بتائیں آپ نے کیا کیا؟ تو میرے دوستو، یہ ہماری زندگی ہے، تو اس پر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ٹائم ٹیبل طے کرنا چاہیے، دین پہ کتنا وقت ہے، شریعت پہ کتنا وقت ہم نے دیا، اسلام پہ کتنا وقت دیا، اور اپنی جان پہ کتنا وقت دیا، اور اللہ کی رضا میں کتنا وقت دیا، اور رب کی ناراضگی میں کتنا دیا۔ یہ ہر بندے کی اپنی بات ہے، نہ میں نے آپ کی، نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جتنی ماں پیار کر لے بیٹے کی قبر میں ماں نہیں جائے گی، اور جتنا بیٹا اپنی ماں سے محبت کر لے بیٹا اپنی ماں کی قبر میں نہیں جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ دونوں ایک قبر میں چلے بھی گئے تو ان کا حساب الگ الگ ہونا ہے، ان نے ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکنا بھی میں تیرے ساتھ ہوں، جی نہیں۔ قیامت کا معاملہ قیامت کا معاملہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج نام ہے، یہ سانس چلنا بند ہو، نام بندے کا بدل جاتا ہے، کوئی نام لے کر نہیں کہتا، کہتے ہیں لاش پڑی ہے، مردہ پڑا ہے، میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ آپ کا نام بھی لوگ اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں ہو، ابھی آپ چارپائی پر ہو، ابھی ہسپتال سے آپ گھر نہیں آئے، کوئی نہیں کہے گا ابو گھر میں آئے، ہر بندہ کہے گا ابو کی ڈیڈ باڈی گھر میں آئی ہے۔ کل تک آپ کو ڈیڈ باڈی کہتا تھا کوئی؟ کل تک ابو کے ڈریس ہوتے تھے، لباس ہوتے تھے، اور آج ابو کا کفن ہو گیا ہے، کپڑے کا نام بھی بدل گیا۔ یہ ہماری حالت ہوگی۔ اسی لیے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے حرام کمانا ہے تو آج بندہ توبہ کر لے، کوئی غلط گواہی دینی ہے تو آج توبہ کر لے، کوئی گناہ کا کام کرنا ہے تو آج معافی مانگ لے، کہ کل قیامت میں تو جواب دینا ہی ہے، آج معافی مانگ کے اپنا معاملہ صاف کیوں نہ کر لوں۔ یہ ہم لیگل رہتے ہیں، غیر قانونی کام نہیں کرتے، کیوں؟ اس پہ حکومت پکڑے گی۔ اسلحہ رکھنا ہے لائسنس کے ساتھ رکھو بھائی، گاڑی رکھنی ہے اس کے پیپر رینیو رکھو،
فلاں رکھنا ہے بالکل ٹھیک رکھو، بجلی کا بل ادا کر کے رکھو، ٹیلی فون کا بل ادا کر کے رکھو، سب کچھ ٹھیک رکھو، کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، جیل نہ چلا جاؤ۔ بھائی یہ جیل جاؤ گے تو دنیا میں چھوٹ کے آ جاؤ گے، آخرت کے لیے بھی تو لیگل رہے نا بندہ، ادھر بھی تو یہ نہ ہو کہ میری پکڑ نہ ہو، قیامت میں میری گرفت نہ ہو، کوئی پوچھے نہیں، میں اپنا تمام معاملے لیگلائز کر لوں، یہ تو مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہاں کی بندے کوئی اور وہاں پکڑے گئے تو بچنا بھی نہیں ہے۔ ادھر کی جیل عمر قید زیادہ سے زیادہ 25 سال ہے نا، ایک آدمی کی 100 سال ہو تو اس کا 1/4 حصہ جیل میں گیا نا، جسے ہم عمر قید کے دیتے ہیں۔ اس 25 سال کو بھی دن رات کالے انگریز کے قانون نے گن کے 12 ساڑھے 12 سال بنا دینے۔ آخرت کا کیا بنے گا؟ آخرت کا کیا ہوگا؟ آخرت میں تو اس جیل سے نکلنا بھی نہیں ہے۔ خود قرآن کریم کہتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، فرمایا آخرت کی جیل، آخرت کی جہنم کی ترتیب کیا ہے؟ فرمایا دلوں سے تمہارے اوپر اٹیک لا کر تمہیں پکڑا جائے گا۔ اچھا یوں ہوگا؟ فرمایا جی ہاں، انہا علیہم مؤصدہ، تمہیں اس جیل میں، اس آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ نکلیں گے؟ فرمایا جی نہیں، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پائپ ہوں گے اور دونوں سائڈوں سے بند ہوگا۔ یہ عالم ہے۔ تو اس لیے آخرت سے بندہ معاملے کو بالکل ٹھیک رکھ کے اسی دنیا میں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لے، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لے، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھ لے، اور اسی طرح اپنے مال و دولت ہے تو فقر کے آنے سے پہلے مال و دولت کو غنیمت سمجھ لو۔ تو میرے دوستو یہ قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔